قرآن مجید میں یہ ایک نصیحت کا نقطہ ہے پہلا، سب کے لیے بڑی توجہ طلب چیز ہے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب کعبہ کے اللہ کا جو گھر ہے اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل۔ پہلا نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں، نو عمر ہیں، مگر اس نو عمری میں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر تو ہیں مگر بطور ایک باپ کے اپنے بیٹے کو اس دین کے اللہ کے کام میں اپنا پارٹنر بنایا، شریک بنایا۔ یہ تربیت کا پہلا عنصر ہے۔ یہ والد کی یہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ ہم اس کے برعکس چلتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں المیہ یہ ہے، نو عمری میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے کار پیغمبری میں، کار نبوت میں شریک کر دیا۔ یعنی جو ذمہ داری ان کے سپرد ہے دین کی اور اللہ کی طرف سے، اس کے لیے ٹرین کرنا شروع کر دیا۔ اور تربیت کبھی نہیں ہوتی انوالومنٹ کے بغیر۔ تربیت تعلیم کا نام نہیں ہے، اس لیے دو الگ لفظ ہیں، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم علم دینا ہے، وہ آپ بیٹھ کے بھی ابھی سن رہے ہیں تو یہ بھی علم لے رہے ہیں، آپ کتاب پڑھ کے بھی علم لے سکتے ہیں۔ آج کا زمانہ ہے، کیسٹس ہیں، ڈی وی ڈیز ہیں، آن لائن لیکچرز ہیں، اور جتنی بھی الیکٹرانک ذرائع ہیں ان کے ذریعے، ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا ہے، فیس بکس ہیں، تو آپ ان کے ذریعے بھی علم لے سکتے ہیں۔ اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس میں، مساجد میں، وہاں جا کے بھی علم لیتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں۔ پڑھنے سے یا کسی مدرسہ، مکتب، انسٹیٹیوشن میں پڑھنے سے یا کیسٹس کے ذریعے سننے سے یا بالمشافہ بیٹھ کے علم حاصل کر لینے سے علم تو آ جاتا ہے، علم تو ونس ایک بار آ جاتا ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ اس کو ریٹین بھی کر سکیں۔ ہاں تو جاتا ہے مگر رکتا نہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں اس آیات کریمہ کی روشنی میں، وہ توجہ طلب چیز ہے۔ ایک نہر ہے، پانی آ رہا ہو، کھلا ہو رستہ تو پانی آ تو جاتا ہے، مگر آ جانے کا مطلب کیا یہی ہے کہ وہ رک بھی جائے گا، وہ آ کے گزر جائے گا۔ علم آ جاتا ہے، دماغ کے اتنے حصے ہیں اور دماغ کے پھر اتنی سطحیں، اتنے لیولز ہیں کہ وہ آ کے پھر وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کسی جگہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ممکن ہے ساری زندگی بھی یاد نہ آئے، ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ علم آ جاتا ہے مگر آپ کی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتا، وہ صرف معلومات ہوتی ہے، ایک چیز آ گئی اور وہ بھی تب اگر آپ نے اس کو ریٹین کیا، یاداشت میں رہا، تو وہ علم آپ کے پاس جاننے کی حد تک، جس کو ہندی زبان میں جانکاری کہتے ہیں، معلومات
کی حد تک اگر آپ نے محفوظ کر لیا تو اس کا عملی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر صرف علم حاصل ہونے سے عملی زندگی بدل جاتی تو دنیا میں کوئی صاحب علم گمراہ نہ ہوتا اور کوئی صاحب علم بے راہ رو نہ ہوتا اور کوئی صاحب علم بے عمل نہ ہوتا۔ ہمارا ایک مغالطہ ہے رہتا ہے، میری بات سمجھے، علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اور ہم بھی جو ڈیلیور کرتے ہیں مساجد میں مراکز میں، ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پڑھایا ہم نے۔ پچھلے دنوں کوئی پیرنٹس تھے، والدین کو بتا رہے تھے کہ وہ ہم نے بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھایا، یہ بھی کیا، بعد میں کوئی نافرمانی ہو گئی، بچہ بگڑ گیا تو وہ دکھ کا اظہار کر رہے تھے، قرآن مجید بھی پڑھایا۔ میں نے کہا جو آپ نے پڑھایا وہ تو لفظ تھے، جیسے آپ اردو کا قاعدہ پڑھاتے ہیں، انگلش میں ABC پڑھاتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کے الفاظ بھی آپ نے پڑھائے بس ٹھیک ہے، اس سے تربیت کیسے ہوگی؟ اتنا فرق ضرور ہوا کہ آپ نے ABC پڑھا تو شاید اس کا ثواب نہ ملے، دنیا میں فائدہ نہ ملے، اور اگر اس کی بھی کوئی پیچھے ایک نیت ہو تو ABC پڑھنے کا بھی ثواب ہو سکتا ہے۔ اس اصول علم کے پیچھے بھی اگر ایک نیت اور انٹینشن اچھی رکھ لیں تو پھر انگریزی پڑھنے کا بھی ثواب ہے، فزکس پڑھنے کا بھی ثواب ہے، باٹنی کا بھی، میڈیکل سائنس بھی، انجینئرنگ، پھر جو پڑھے اس کا ثواب ہے۔ ڈپینڈ کرتا صرف ریفکس کرنا ہے کہ آپ نے اس کے پڑھنے کی ایک نیت بنا لی، اس نیت نے جو پڑھیں گے اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ کی نیت نہ بھی کریں، یہ فرق ہے۔ دنیاوی کتابیں پڑھیں تو نیت اچھی کر لیں تو ثواب ان کا بھی ہے، اور قرآن مجید کا یہ ہے کہ نیت کوئی ہو یا نہ ہو، بھلے زبان پر ہی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب ملنے سے کردار نہیں بدلتے، وہ ایک بیلنس ہے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، ترازو رکھے جائیں گے تو کتنی نیکیاں کتنے گناہ، اس میں بیلنس ہوگا، تو جو ثواب کے کام کیے وہ اس دن ترازو میں آ جائیں گے۔ اس سے شخصیت بدل جائے وہ نہیں ہوتا۔ وہ کیسے بدلتے ہیں؟ وہ علم کو استعمال کرنے سے بدلتا ہے۔ کیا علم کو استعمال کرنے سے؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے استعلام، کیا استعلام، علم حاصل کرنا، اور ایک ہے استعمال جو آپ ہر وقت یوز کرتے ہیں لفظ، اس علم کو استعمال کرنا۔ علم نفع دیتا ہے زندگی میں استعمال کرنے سے۔ ایک شخص کے پاس سمندر کے برابر علم ہے مگر وہ اسے استعمال اپنی زندگی میں نہیں کر رہا، جو اس نے پڑھا ہے، جو اس نے جانا ہے، اس کو زندگی میں اپلائی نہیں کر رہا، استعمال نہیں کیا تو علم نافع نہیں ہوتا۔ کیا نفع کوئی نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم علم کو، نیک علم جو صالح علم ہے، دین کا علم، اس کو استعمال نہیں کرتے، صرف ثواب کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم نے گڑبڑ کر دیا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو ثواب کا کام ہے اس سے سیرت بھی بدل جائے، کردار بھی بدل جائے، مزاج بھی بدل جائے، طبیعت بھی بدل جائے، برتاؤ بھی بدل جائے، کچھ رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آدمی 16 سال اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ لے، کوئی 16 سال مدرسہ میں پڑھ لے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھے ہیں مدرسوں میں، اگر اس کو استعمال نہیں کیا، کیا علم جو ہے
بے عملی کے ساتھ کبھی نافع نہیں ہوتا. آپ اس کو استعمال کریں زندگی میں، جو پڑھا ہے جو حاصل کیا ہے اس کو یوز کریں. پرانے زمانے بعض خطابات میں یہ شعر پڑھتا تھا تو مجھے یاد بھی نہیں رہا. جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ آپ ہو بھی جائیے، جو کہہ رہے ہیں سو وہ خود ہو بھی جائیے، جو کہہ رہے ہیں آپ سو وہ ہو بھی جائیے. جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اور جو آپ کو پہنچ گیا ہے علم، اب اس علم کو جو کہتے ہیں پڑھتے ہیں سو وہ ہو بھی جائیے. یعنی اس کو استعمال کریں اور علم کو پریکٹس کریں. اب ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے، ایم بی بی ایس کر کے ہزار لڑکے میڈیکل کر کے نکلتے رہتے ہیں، تو کیا وہ کورس کی ڈگری لے کے تو ڈاکٹر نہیں بن جاتے؟ وہ تو ڈاکٹر بننا ڈگری لینے کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں پریکٹس کرنا. ہاؤس جاب ہوتا ہے. ڈگری ایک چیز ہے، ڈگری صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اب آپ پریکٹس کرنے کے قابل ہو گئے. سند اس لیے ہے کہ آپ اس علم کو پریکٹس کرنے کے قابل ہیں. علم جو ہے یاد رکھ لیں کبھی نفع بخش نہ آپ کی ذات کے لیے نہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. علم کا استعمال کوئی نہیں، نہ علم لینے والے کرتے ہیں نہ علم دینے والے کرتے ہیں، الا ماشاء. علم کو اگر خانہ بنا دیا ہے، جیسے آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں، ڈرامہ کے لوگ ہیں، فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، شاعر لوگ ہیں، سارا جو کچھ کرتے ہیں تو وہ بس وہ ایک آرٹ ہے، فن ہے، اسکل ہے. وہ کرتے تو چلے جاتے ہیں اللہ خیر سے. ٹھیک ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں استعمال کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے. ایک ڈرامہ کوئی سامنے رکھ لے، وہ اپنے کتاب ہے پڑھی ہوئی ہے، کریکٹرز ہیں، ڈائلاگ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے. جب وہ ڈرامے کے کردار بن کے اسٹیج پر آ جاتے ہیں، لائیو ڈرامہ کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اچھے آرٹسٹ ہوں اور وہ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ سب کچھ بھول کے اس میں گم نہیں ہو جاتے. جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں خوشی اور غمی کے، وہ آپ کے اوپر کیفیات طاری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آرٹ کے ذریعے اس کو استعمال کر رہے ہیں. استعمال کر رہے ہیں. اب آپ کو سارا پتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، لیکن اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیفیات آپ پر طاری ہو رہی ہوتی. اگر وہ طاری نہ ہو، آپ ان کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کے ساتھ اگر آپ کا دل دماغ اور فیلنگز کنیکٹ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے استعمال ٹھیک نہیں ہوتا. ایکٹر اچھے نہیں ہیں، ایکٹر اچھے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، انوالو نہیں کر سکتے. ایسے ڈرامے ایسی فلمیں فیل ہوئی چونکہ آپ کو وہ انوالو نہیں کر سکے، کنیکٹ نہیں کر سکے. آپ کو پتا اگر یہ رہے کہ یہ فلم ہے، یہ ڈرامہ ہے، اگر یہ احساس رہے تو فیل ہو. اس کو حقیقت سمجھیں، یہ اس کا استعمال ہے صحیح معنی. آپ سمجھیں؟ جس طرح ایک ڈرامے جیسی شے ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو انوالو کر کے یہ فیلنگ پیدا کر دے کہ یہ حقیقت ہے. تو علم تو پھر بڑی چیز ہے، قرآن کا علم، حدیث اور سنت کا علم، اللہ رسول کا علم. اگر وہ علم آپ کے پاس آ جائے اور اس کو استعمال کریں آپ اپنی زندگی میں، اندازہ کریں فیلنگز کتنی بدل جائیں گی. آپ سمجھ گئے؟ ڈرامہ اگر ایکٹر صحیح استعمال کر رہا ہے اپنے فن کو، اسکل کو، ڈائلاگس کو، وہ آپ کو اٹریکٹ کر کے انوالو کر رہا ہے اور فیلنگز دے رہا ہے. تو جہاں اللہ رسول کا عطا کردہ علم، کیا مقابلہ اس کا اور کیا مقابلہ اللہ رسول کے عطا کردہ علم. اس کو اگر آپ استعمال کریں تو یاد رکھ لیں جیسے وہ فیلنگز ہوتی ہے نا، وہ آؤٹر سیلف کی فیلنگ، باہر کی دنیا کی فیلنگ، اس طرح علم استعمال ہو تو اندر ایک فیلنگ کی دنیا پیدا ہو، اندر من کے اندر فیلنگز کی دنیا پیدا ہو.
جب تک وہ فیلنگز آپ کے من میں پیدا نہ ہو اس وقت تک آپ بدل نہیں سکتے. کردار میں زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. بات کو سمجھ گئے؟ سو تبدیلی کی ابتدا استعمال سے ہوتی ہے. جس مسلک سے ہمارا تعلق ہے اس میں بڑی بدقسمتیاں ہوئی، بڑی بدقسمتیاں ہوئی. اس میں لوگوں نے اتنا ڈھونگ کیا ہے، اس کو دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، بے عملی اختیار کی ہے، ریئل لائف کو ختم کیا ہے. اس کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی ہے کہ اس میں علم کا استعمال کرنا باقی جگہوں پہ بھی کم ہے مگر یہاں زیادہ اسباب جمع ہوئے. استعمال کرنے کا نام و نشان نہیں رہا. ساری کی ساری لائف ٹوٹلی ایک جیسے مصنوعی لائف ہوتی ہے نا، ہم مصنوعی لائف بن گئے. نعت خانی کی نعت خان آ رہے ہیں، پیسے چکائے ہوئے لے رہے ہیں، ایک تماشا ہو رہا ہے، فلاں آ رہا ہے پرفارم کر. یہ ساری پرفارمنس کی دنیا میں ہے. خطیب آ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، پیسے چکائے ہوئے ہیں، ان کو دینا ہے، بس پیسے لینے ہیں، چلتے کرنا ہے. مطلب ہر چیز ایک پرفارمنس ہے، ایک جس کا کوئی تعلق نہ کہنے والے کے من سے ہے نہ سننے والے. یا کاروبار ہے یا دھوکہ دہی ہے یا بزنس ہے، سب ہے. اور ہم اسی دنیا میں چلے گئے. یہ لوگ ہیں، پروفیشن ہے، تعویذ دینے ہے، دم دینا ہے، چھو کرنا ہے. مجال ہے کوئی فکر ہی کرے اس بات کی کہ جو میرا مرید ہے یا میرا شاگرد ہے یا میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے اس کی زندگی میں کوئی دینی تبدیلی آ جائے. کوئی یہ فکر رکھے یا فکر پیدا کرے. مجال ہے کوئی یہ بات کرے. یہ شعور دینے کو ہی کوئی تیار نہیں، بلکہ اب شعور رہا ہی نہیں ہے ان کے پاس. آگے کیا کر تو وہ لوگ آ گئے. شعور نہیں رہا، آگے کیا دینا. اور وہ شعور روکتے ہیں. یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کو شعور آ گیا تو پھر مجھ سے بھاگ جائے گا. کیونکہ جب میری زندگی دیکھے گا اور میں نے اس کو شعور دے دیا تو اس شعور کے ساتھ پھر مجھے دیکھے گا. اب تو بے شعوری کے ساتھ دیکھتا ہے نا مجھے. تو میں نے ایک مصنوعی عقیدت کا ایک خلاف چڑھا کے اس کو بے وقوف بنا رکھا ہے. ایک مصنوعی توہمات دے رکھی ہیں، مصنوعی خیالات گھڑ کے ذہن میں ڈال رکھے ہیں. کسی کا نام ادب دے دیا، کسی کا نام عقیدت دے دیا، کسی کا نام نسبت، کسی کا نام ارادت، کسی کا نام یہ سب بیڑے پار کر دیے. اب تو بیڑے پار کیے ہوئے نا ان ساری چیزوں سے. تو پردے ڈالے ہوئے میں نے شعور پر. وہ سمجھیے کہ اگر میں نے یہ پردے اٹھا دیے، اصل شعور دے دیا اور سمجھا دیا اصل تصوف کیا ہے، اصل روحانیت کیا ہے، اصل ولایت کیا ہے، اصل دین کیا ہے، اصل سیرت کیا، اگر یہ سمجھا دیا اور اس کی سمجھ میں آ گئی بات تو پردے اٹھ گئے. تو پھر اسی شعور سے مجھے بھی دیکھے گا. ان کو خطرہ ہی ہے اسی شعور سے مجھے دیکھے گا، ناپے گا. تو جب وہ شعور سے مجھے دیکھے گا تو میں تو اس پہ پورا نہیں اتروں گا. تو میری جیب بھاگ جائے گا، چھوڑ جائے گا. تو جب آپ پیسے کو، دنیا کے مفاد کو اپنا انتہائی نظر اور اپنا معبود اور اپنا مقصود بنا لیتے ہیں تو دین، تربیت، روحانیت، شعور دینا سب کچھ نکل جاتا ہے. بلکہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ کا سوال. آپ شعور دینا ہی نہیں چاہتے، لینا بھی نہیں چاہتے. لیکن آپ ٹارچ دے رہے ہیں، آپ ایڈمیشن کا نام لیتے ہیں، میسج کا نام لیتے ہیں. چلتے پھرتے آپ کو بھی اپنی حیثیت اور اپنی سطح کے مطابق خواتین ہیں، مرد ہیں، آپ کو خود ایک چلتا پھرتا میسج ہونا چاہیے. میں نے پہلی بات یہ سمجھائی کہ علم استعمال ہونا چاہیے. علم، جو شخص علم کو اپنی زندگی میں استعمال نہیں کرتا اس کا علم بیکار ہے. اس کا علم قرآن مجید میں ہے جیسے کتابیں گدھوں کے اوپر، قرآن مجید میں ہے جیسے کتابیں گدھے کے اوپر ڈالی. وہ علم لادا ہوا ہے.
استعمال نہیں کرنا تو لاتا ہوا ہے، جیسے گدھے پر لاتے کتابیں رکھ لی، گھوڑے پر لاتے، اونٹ پر لاتے. پہلی بات تو یہ سمجھا دی کہ علم کو استعمال کرو. جتنا بھی آپ کو ملا ہے، داتا گنج بخش میری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشف المعجوب میں جو ان کا چیپٹر ہے علم کا، اس کے شروع میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا مشکل کام اور کوئی نہیں دیکھا جتنا اپنے علم پر عمل کرنا. بڑا ایک خاص جملہ ہے، اپنے علم پر عمل کرنا. کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہر شخص کے پاس علم کا جو کوانٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں جتنا علم حاصل ہے جس شخص کے پاس وہ اتنے ہی پر عمل کرنے کا پابند ہے. جس کو ایک رتی برابر علم ہے تو وہ رتی برابر اسی پر ہی عمل. جس کو 5 دانے ہیں مجسم وہ 5 دانے عمل کرے. جس کو 10 دانے ہیں 10 عمل کرے. جس کو 100 قطرے علم حاصل ہے وہ 100 قطروں کا کے برابر عمل کرے. اور جس کو اللہ نے سمندر کے حساب سے دیا ہے اس کے اوپر عمل کی ذمہ داری بھی سمندر کے حساب سے. اور جس کو اوشنز اور سمندروں کی طرح دیا ہے اس پر عمل کی ذمہ داری بھی سمندروں کی طرح ہے. عمل کے پھر دائرے ہیں، بہت سارے میدان ہیں عمل کے، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، عادات میں، حقوق میں، بہت سارے. تو فرمایا کہ جتنا علم ایک بندے کے پاس ہے اللہ نے دیا ہے کامیاب زیادہ، اس اپنے علم پر عمل کرنا خود اس سے زیادہ مشکل کام زندگی میں نہیں دیکھا. اس لیے صوفیاء کیا کرتے تھے، بڑی عجیب بات ہے. علماء کثرت سے حصول علم پر زور دیتے، کثرت سے علماء فقہاء متکلمین اصولی جی علماء کثرت سے علم حاصل کرنے پر زور دیتے. صوفیاء حصول علم میں ایک حد تک جاتے، پھر رک کر جتنا حاصل کر لیا ہوتا محنت کر کے اس پر عمل کرتے. وہ کہتے اب یہ علم حلال اور نافع ہو گیا. وہ بیلنس کرتے تھے، جتنا علم ملا اس پر پہلے عمل کر لیں، یہ اس علم کا حق ہے. اگر اس علم کا حق ادا نہیں کرنا تو اگلا حصہ علم کا حاصل کرنے کا ضروری علم جو ضروری ہے وہ حاصل کرتے، پھر اس کا حق ادا کرتے، یعنی اس پر عمل کرتے، استعمال کرتے. اس طرح حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں بڑے جلیل القدر آپ کے تلامذہ میں سے، جن سے آپ کی روایات اور فقہ کی معنیات امام مالک وہ جب ان کی وفات قریب آئی تو وہ رو رہے تھے. کسی نے پوچھا اداس ہیں، رو رہے ہیں، یہ کیفیت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کا ایک زمانہ یاد کر کے آج دکھی ہو رہا. زمانہ کیا بتایا کہ میں 20 سال امام مالک کی خدمت میں حصول علم کے لیے رہا. 20 سال ان کی صحبت میں حصول علم. امام مالک نے مجھے 20 سالوں میں 18 سال صرف ادب سکھایا. ادب سے میری مراد طریقہ سلیقہ سکھایا. کیا طریقہ سلیقہ، جو میں ساری بات سمجھا رہا ہوں استعمال اس کو ادب ایک اصطلاح ہے. 18 سال مجھے ادب سکھایا، آخری 2 سال جا کے مجھے علم پڑھایا. آج عمر کے آخری حصے میں پہنچ کے دکھی ہوں کہ کاش وہ آخری 2 سال بھی ادب ہی پڑھایا، ادب سکھایا. علم کو استعمال کریں. جو کچھ آپ سنتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہر کوئی سن لیتا ہے. ہم سنتے ہیں دوسرے کے اوپر بیان کرنے کے لیے،
ایک دوسرے کے ساتھ بات ہو تو حوالے دیتے، یہ فرمایا ایسے ایک دوسرے حوالے ٹھوکتے ہیں، ایسے سنتے ہیں، دوسروں کے بھی سنتے ہیں۔ سننا چاہیے اپنی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے، اس کو روکنے، ریٹین کرے، ریٹینشن ہو اس علم کی جو لیتے ہیں، دین کنورٹ اٹ انٹو ایکشن، پھر اس کو ایکشن میں، ڈیڈ میں، عمل میں کنورٹ کر، استعمال کر، یک لاکھ وہ علم نور بن جائے گا، وہ علم نور بن جائے گا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کا کیا ہو جائے۔ بس یہ ایک بات کو سمجھا دی کہ اولاد کو ساتھ انوالو کرے اس عمر میں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہم لاڈ میں ان کو بڑا کر بیٹھتے، انوالو کیے بغیر، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی سوچ بوجھ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، ایک سٹیج تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اٹھنا بیٹھنا کھیلنا بھی ماما سے پوچھے گا، پاپا تو ہوتا نہیں ہے نا، پاپا تو آفس میں ہوتا ہے، کاروبار پہ ہوتا ہے، سارا دن تو چھوٹے بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، ہر چھوٹی بڑی چیز ماما سے پوچھو، اتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بچہ، جو کروا دے سیاہ سفید ماما وہی کرے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں اس کے قدموں کے نیچے، یہ آپ خواتین کے لیے چاہو تو اپنی اولاد کو جنتی بنا دو اور چاہو تو جہنمی بنا دو۔ ایک سٹیج ہوتی ہے جب وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں، اس میں ان کا مائنڈ سیٹ بھی بن رہا ہے، ان کا مزاج بھی بن رہا ہے، طبیعت بھی بن رہی ہے، ترجیحات بھی بن رہے ہیں، لائف کے کانسیپٹ بھی بن رہے ہیں، سب کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے، اسکول بھی تو ہے نا، باہر سوسائٹی بھی ہے، اس کے اثرات بھی ہیں۔ یہ اگر آپ پختہ نہیں کر دیں گے گھر کے اندر بچوں کو انوالو کر کے پختہ نہیں کر دیں گے، باہر کے اثرات لا لا کے جب وہ پختہ ہو جائیں گے تو آپ پھر بیٹل لوز کر گئے، آپ پھر بیٹل لوز کر گئے۔ دیکھتے کتنے جراثیم، کتنے بیج ڈالے ہیں، کتنی رکھوالی کی ہے، کتنا انوالومنٹ سے استعمال پہلے خود کرنا، پھر بچوں کو انوالو کرنا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، ہمیں تابع دار بنا، بیٹے کو آلریڈی انوالو کر لیا، فرمایا کہ ہمیں، مجھے نہیں، ہمیں دونوں کو تابع دار بنا، اور پھر ہماری ذریت کو بھی ایسا کرنا، اگلی نسلوں کا بھی خیال کرنا، تو یہ دین اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم ان کو کھانا بنا کے دیتے ہیں، کپڑے مہیا کرتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر دین بھی دیتے ہیں، کبھی اس نے ہمیں خیال نہیں کیا۔ دنیا سے ریلیٹڈ ہر چیز ان کو دے رہے ہیں، اپنا آرام اور سارا کچھ قربان کر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لیکن کیا اتنی مقدار میں دین بھی دے رہے ہیں، اتنا مضبوط دین بنا رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے کہ کل جب یہ ماں باپ بنیں گے تو ان کے اندر کتنی کمزوری رہ گئی ہے، آپ اپنے ساتھ ہی موازنہ کر لیں، اپنے ساتھ موازنہ کتنی لچک کمزوری رہ گئی ہے۔ تو آپ جیسے ماں باپ ہو کر انہیں مشکل سے یہاں تک لے آئے، جب یہ ماں باپ بنیں گے تو ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو پوچھیں گے نہیں ان سے، یہ تو فریڈم ہو جائے گی ساری، نان انٹرفیئرنس، والدین ہو جائیں گے نان انٹرفیئرنس، فریڈم۔ ان کی اولاد کے پاس دین بچے گا نہیں بچے گا۔ تو یہ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری نسلوں میں بھی یہ چلا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آخری دعا کیا کرتے ہیں؟ پڑھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، شروع کرتے ہی دعا نماز، مجھے نمازی بنا اور میری ذریت، اولاد اور نسل بنا۔ آج دو نصیحتیں کی ہیں، ایک اولاد اور نسل کو انوالو کرنا اور انہیں منتقل کر ٹرانسفارم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ جو علم ہے اس کو استعمال کریں زندگی میں،
جتنا بھی اس پر خود عمل کرے، استعمال کرے، اس سے وہ علم نور بن جاتا. دو باتیں ماشاء اللہ.